Death of the Tipu Sultan was such a jubilation, a public holiday was announced in the Great Britain. جس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہندوستان میں ہوئی تھی، اس وقت اسی دن پورا برٹین کے اندر ایک ہالیڈے منایا گیا تھا، پورا گریٹ برٹین کے اندر، کیونکہ اس وقت انگریزوں کو ایک موقع مل چکا تھا ہندوستان کی ہندوستان اب ہمارا ہے، اور اسی خوشی میں انہوں نے پورے گریٹ برٹین کے اندر ایک ہالیڈے اناؤنس کیا گیا تھا، کیونکہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا تھا، اس وقت تک انگریز ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پائے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ہی انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اور آپ اس بات سے ٹیپو سلطان کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے غیر ملکی طاقت سے نبرد آزمائی میں جو ہے جام شہادت نوش کی۔ کافی طویل وہ واقعہ ہے داستان کے اندر۔ بہرحال آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اس وقت کیا کیا واقعات پیش آئے تھے جس وقت ٹیپو سلطان کی لاش کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ تاریخ اپنے وسیع دامن میں بے شک ہزاروں ایسے بہادروں کی داستانیں چھپا رکھی ہے تاریخ نے، جنہوں نے موت سے پنجہ آزمائش کی۔ کی 100 سالہ زندگی سے شعر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ الفاظ اس شعر دن فرزند اسلام کے ہیں جو بر صغیر ہند میں سر سکندری بن کر آہل ہوا تھا۔ آزادی کا یہ چراغ خود تو بجھ گیا، لیکن اس سے ایسی ہزاروں مشعلیں روشن ہوئیں جنہوں نے بر صغیر ہند میں آزادی کی روشنیاں پھیلا دی، اور وہ سر سکندری بن کر آہل ہوئے۔ دفتن آسمان پر ایک اندھیرا سا چھا گیا، سیاہ بادلوں اور بجلی کی چمک نے بڑے بڑوں کا زہر آب کر دیا تھا جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی۔ زوردار آندھی چلنے لگی، موسلا دھار تیز بارش شروع ہو چکی تھی، اور بڑے بڑے پتھر اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی مردود قوم پر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کر دیا، مسلط کر دیا اس قوم پر، مردود قوم پر اللہ نے اپنا عذاب۔ ایسی شدید بارش ہوئی تھی کہ اس شہر میں ایسی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت انگریزوں کے کیمپ پر بجلی گری تھی، اور 2 انگریز اسی وقت ہلاک ہو چکے تھے۔ روز اسی ساعت اسی طوفان میں شیر مسعود ٹیپو سلطان کی لاش کو لحد یعنی قبر میں اتارا جا رہا، شہید اور عظیم سپاہی کو منو مٹی کیا جا رہا، جس کا نام سن کر انگریز لرز جایا کرتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ ٹیپو سلطان اللہ کا کیسا بندہ تھا کہ جس کی شہادت پر اللہ رب العزت نے اپنا غصہ، اپنا غضب ایسا دکھایا کہ اس قوم پر اللہ رب العزت نے شدید بارش نازل کر دی، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی مردود قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ کیا اللہ رب العزت ناراض تھا ٹیپو سلطان کی شہادت سے؟ کیونکہ میر صادق اور نظام حیدرآبادی ان کے ہی وفادار بن کر ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے آخر میں انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے جب ٹیپو سلطان کی شہادت میں یہ میر صادق اور نظام حیدرآبادی آئے تھے، اور انہوں نے بڑے پلان بنا کر انگریزوں کے ساتھ انہیں شہید کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتہاس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز اس سرزمین بر صغیر ہند میں یہ نعرہ بلند کر چکے تھے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور وہ اپنی بے پناہ خوشیوں کو چھپائے نہ چھپا سکے۔ کینڈل ہیرس جب لاش کے قریب آیا تو وہ فرت مسرت سے پکار اٹھا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد سلطنت خدا داد پر انگریزوں کا قبضہ تو ہو چکا تھا، مگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کی لاش کہاں چلی گئی تھی۔ جب حرم سرا کی تلاشی لی گئی تو وہاں پر صرف بیگمات اور شہزادے اور شہزادیاں موجود تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ بابا لڑنے کے لیے گئے تھے، ابھی تک جنرل بیڈ نظام کے وزیر اور شہزادوں کے ساتھ قلعے پر پہنچا اور لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا کہ کسی طریقے سے لاش مل جائے۔ کچھ سمے بعد لاش کو ایک ڈھیر سے نکالا گیا، اور دیکھا تو سلطان کا جو ہے بدن گولیوں سے چھلنی تھا، کپڑے خون سے لت پت تھے، اور وہ جو ہیرو والی مالا تھی وہ بھی بکھری ہوئی پڑی۔ سلطان کی شہادت کے بعد جب ٹیپو سلطان کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے، وہ ابھی بھی ان کا بدن جب چھوا تو گرم تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ انگریز ڈر رہے تھے لاش کے قریب جانے پر بھی کہیں ٹیپو پھر سے زندہ نہ ہو جائے۔ شہادت کے بعد بھی ٹیپو سلطان کی چہرے پر
موت کا خوف نحوست کا سایہ نہ ڈال سکا تھا۔ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹیپو سلطان حیدر علی کے بیٹے شیر میسور ٹیپو سلطان کی شان ہے، جس نے برصغیر ہند میں اسلام کی عزت و عظمت کے لیے کافی محنت کی، اس ملک کے لیے غیر ملکی طاقت سے جو ہے جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا، غلامی کو اپنے قریب تک نہ آنے دیا۔ یہ شان ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کی۔